کبھی آپ نے سوچا ہے ایک دن صبح آپ جاگیں اور دیکھیں کہ آپ کے پرس، آپ کے بینک اکاؤنٹ، آپ کے دراز اور یہاں تک کہ آپ کے گھر کے کونے کونے میں دولت کے انبار لگے ہوں، اتنا مال، اتنی نعمتیں کہ گننا مشکل ہو جائے۔ سوچیں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب وہ فرشتے جو دولت اور رزق بانٹنے پر مقرر ہیں اچانک آپ کے دروازے پر دستک دیں اور کہیں یہ سب تمہارا ہے۔ سوچیں آپ کے خوابوں کا گھر، بہترین گھاری، اولاد کی خوشیاں، بینک بیلنس میں اضافہ اور کاروبار میں اتنی برکت کہ ہر دن نیا معجزہ نظر آئے۔ اب دیکھیں، اب راز کی بات سنیں، یہ سب خالی خواب نہیں، یہ وعدہ ہے اس رب کا جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور یہ دروازہ کھلتا ہے صرف دو الفاظ پر، یعنی کہ یا اللہ، یا ربنا۔ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جب زبان پر آتے ہیں تو زمین سے آسمان تک روشنی بھر جاتی ہے، فرشتے حرکت میں آتے ہیں، غیب کے خزانے کھلتے ہیں اور بند دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں۔ جب کوئی بندہ دل کی گہرائی سے یا اللہ، یا ربنا کہتا ہے تو گویا وہ اپنی محتاجی کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ کی ربوبیت سے جڑ جاتا ہے۔ یہ کلمات ایسے ہیں کہ انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ رزق تنگ ہے، روزگار میں برکت نہیں، قرضوں نے گھیر رکھا ہے، بس اس الفاظ کو اپنا ساتھی بنا لیں، ایسے لمحے آئیں گے کہ غیب سے دولت کے فرشتے اترتے محسوس ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف زبان پر نہ رکھیں، انہیں دل سے لگائیں۔ جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو یہ اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں، اور جب یا ربنا کہتے ہیں تو گویا آپ اپنی حاجات، اپنی غربت، اپنی ضرورت کو اس کے حضور رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کلمات صرف دولت نہیں دیتے، یہ زندگی بدل دیتے ہیں۔ گھر کے جھگڑے ختم، کاروبار میں برکت، بیماریاں دور، دل کو سکون، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ فرشتے آپ کے لیے آسمان سے خزانے لے کر اترتے ہیں، کبھی وہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں، کبھی آپ کے دل کو سکون دیتے ہیں، کبھی آپ کی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں، اور کبھی آپ کے دشمن کو آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر ایک انسان رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر یا دن کے کسی سنسان لمحے میں دل سے یا اللہ، یا ربنا کہہ دے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ معمولی الفاظ نہیں، یہ دولت کے دروازے کی کنجی ہے۔ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دیکھیں کس طرح اللہ کے فرشتے آپ کی دنیا بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، فقیر ہیں، اگر ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، تو زندگی میں ایک بار میرا بتایا ہوا یا اللہ، یا ربنا کا وظیفہ دیکھیں۔ نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، بس آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے پڑھ لینا ہے۔ اب میں آپ کو پوری تفصیل سے پورا عمل بتاؤں گا، خدا را ایک سیکنڈ بھی ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا۔ ایک بزرگ نے بتایا، ایک فقیر تھا، اس نے صرف یا اللہ، یا ربنا پڑھا اور ایسا معجزہ ہوا۔ ایک شخص قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، یہ کلمات اس نے پکڑ لیے اور دیکھو پھر کیا ہوا۔ یہ واقعہ انداز سے سننے والوں کو باندھ کر رکھتا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے نا۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کبھی سوچا ہے کیوں کچھ لوگ بغیر محنت کے بھی مال و دولت کے سمندر میں تیر رہے ہوتے ہیں؟ دوستوں، یہ جو دو کلمات ہیں یا اللہ، یا ربنا، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک راز ہے، یہ چابی ہے ایک جس سے تقدیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور کچھ لوگ، دیکھیں، کبھی سوچا ہے کیوں کچھ لوگ بغیر محنت کے بھی مال و دولت کے سمندر میں تیر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دن رات پسینہ بہا کر بھی خالی ہاتھ جن کے ہوتے ہیں؟ فرق صرف ایک چیز کا ہے، اللہ کی مدد
اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، اور سب سے طاقتور پکار ہے یا اللہ یا ربنا۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جیسے آسمان پر دستک دینا، جیسے فرشتوں کو آواز دینا کہ اتر آؤ، ہماری جھولیاں بھر دو۔ آپ مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے یہ کلمات اپنی زبان پر سجائے، اس کے دروازے پر دولت خود چل کر آئی ہے، کبھی رزق کے فرشتوں کے ذریعے، کبھی اچانک کاروبار کی ترقی کے ذریعے، کبھی اچانک ملنے والے پیسے کے ذریعے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر آج رات آپ یہ کلمات پڑھیں اور صبح اٹھیں تو قرضے ختم، روزگار کھلا اور جیب بھری ہوئی ہو، کہ یہ زندگی بدلنے والا لمحہ نہ ہوگا؟ یہ ہے وہ راز، یہی وہ راستہ، یا اللہ یا ربنا، جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھیں۔ دوستوں، سب سے پہلے آئیں ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کریں تاکہ سننے والے بھی دل سے پڑھ سکیں۔ دوستوں، درود شریف پڑھنا کوئی عام عمل نہیں ہے، قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، یعنی اللہ بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ تو سوچو، جب ہم درود پاک بھیجتے ہیں تو ہم کسی کڑی یعنی کہ کس کڑی میں شامل ہو جاتے ہیں؟ اللہ اور فرشتوں کی محفل میں۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچو، ایک بار درود اور اللہ کی 10 رحمتیں۔ اگر یہی درود ہمارے اعمال کے آغاز میں ہو تو سمجھو خزانے کے دروازے پہلے ہی کھل گئے۔ پہلا وظیفہ یا اللہ۔ اب آتے ہیں اس راز پر جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ پہلا ہے وظیفہ یا اللہ۔ دوستو، یہ صرف نام نہیں، یہ کائنات کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ یا اللہ کہنا گویا اپنے سارے دکھ، ساری تنگیاں، ساری غربت ایک ہاتھ سے اٹھا کر رب کے قدموں میں رکھ دینا ہے۔ یا اللہ کہنا ایسا ہے جیسے خزانے کے مالک کو آواز دینا، ایسا ہے جیسے فرشتوں کو بلا کر کہنا کہ آؤ میری جھولی بھر دو۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے یا اللہ کی طاقت۔ سوچو ذرا، جب آپ رات کے اندھیروں میں یا دن کی تنہائی میں یا اللہ پکارو گے تو کیسا لگے گا جب آسمان کے فرشتے حرکت میں آئیں گے؟ کیسا لگے گا جب غیب کے دروازے کھلنے لگیں گے؟ کیسا لگے گا جب جیب خالی ہونے کے بعد بھرنے لگے گی؟ یہ صرف دولت کی کنجی نہیں، بلکہ یہ خوشحالی، سکون، عزت اور عظمت کی بنیاد ہے۔ حدیث قدوسی میں اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی جیسے گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر گمان کرو گے یا اللہ کہنے سے دولت ملے گی تو یقین جانو دولت کے فرشتے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ اگر گمان کرو گے کہ یہ کلمات میرے قرض ختم کر دیں گے تو قرض بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر گمان کرو گے کہ یہ کلمات میرے لیے خزانے کھول دیں گے تو خزانے کھل جائیں گے۔ سننے والے کے دل کو باندھنے کے لیے دیکھیں، سوچو آپ کی زندگی میں اگر یہ سب بدل جائے تو کیسا لگے گا؟ سوچو آج کے بعد اگر آپ کے دروازے پر خوشخبری آئے، جیب بھری رہے اور دل سکون پائے تو کیا یہ زندگی نہیں بدلے گی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے خزانے لے کر اترتے ہیں آپ کے گھر آئیں؟ دوستو، یہ پہلا وظیفہ، یہ پہلا دروازہ یا اللہ وہ کنجی ہے جس سے قسمت کا تالا کھلتا ہے۔ اسے اپنا ساتھی بنا لو، اسے اپنی زبان پر سجا لو اور پھر دیکھو دولت، رزق اور برکت تمہارے قدموں میں کیسے بچھتی ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر آپ نے پہلا معجزاتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے۔ یہ رزق اور دولت کے لیے، مالی مشکلات کے لیے، پریشانی کے لیے بے حد خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کرتے ہوئے پہلے نمبر والا خزانہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔
دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دیکھیں ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو، اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور یا اللہ پڑھیں، چاہے یا اللہ پڑھیں، کتنی بار پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کو پورے 100 بار پڑھیں۔ دیکھیں دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھیں، کسی بھی جگہ پڑھیں، کسی بھی ٹائم پڑھیں، نہ دن کی نہ وقت کی جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ ایک بار بیٹھ جائیں عمل کو پڑھنے کے لیے، اپنی کسی بھی حاجت، کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پورا عمل پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، لیکن میرے دوستوں رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے جائیں، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 100 بار یا اللہ کو پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے یا ربنا کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، پہلا دروازہ ہم نے کھول دیا تھا یا اللہ کے ساتھ، لیکن اب آئے اس دروازے کی طرف جو براہ راست رب کی ربوبیت، اس کی پرورش اور اس کے کرم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ ہے یا ربنا۔ یہ کلمہ صرف آواز نہیں، یہ ایک بندے کا سب کچھ اپنے مالک کے سپرد کر دینا ہے۔ جب زبان سے نکلتا ہے یا ربنا تو گویا ایک بندہ کہتا ہے، اے میرے رب تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا رازق ہے، اور تو ہی مشکل کشا ہے۔ قرآن کا راز سنے، قرآن نے بار بار دعا کرنے والوں کی زبان پر یہی لفظ رکھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ 201۔ سوچو ذرا، اللہ نے خود سکھایا کہ مجھ سے مانگنا ہے تو ربنا کہہ کر مانگو۔ یہی لفظ ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ جب کوئی بندہ دل سے یا ربنا کہتا ہے تو وہ صرف اپنے رب کو نہیں پکارتا، بلکہ گویا رزق کے فرشتوں کو آواز دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے جیسے وہ اپنے رب سے امید رکھتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے یا ربنا کہا اور دل میں گمان باندھا کہ اب میرے رزق کے دروازے کھلیں گے، تو یقین جانو وہ دروازے ضرور کھلیں گے۔ سوچو کیسا لگے جب آپ کے کاروبار میں ایک دم ترقی ہو جائے، کیسا لگے گا جب خالی جیب بھرنے لگے، کیسا لگے گا جب اچانک ایسے راستوں سے پیسے آنے لگے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ سب یا ربنا کے خزانے ہیں۔ ذرا تصور کرو، ایک بندہ رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اور تنہائی میں صرف اتنا کہتا ہے یا ربنا یا ربنا۔ اچانک اس کے کمرے میں سکون اترنے لگتا ہے، فرشتے اس کے گرد دائرہ بنا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور غیب کے خزانے اس کے نصیب میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ ہے یا ربنا کی طاقت۔ دوستو آپ چاہتے ہیں بینک بیلنس بھرے، آپ چاہتے ہیں کاروبار میں وہ برکت آئے جو کبھی ختم نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ جیب میں ہمیشہ نوٹ ہو اور گھر میں ہمیشہ خوشحالی ہو، تو یاد رکھو یا ربنا تمہارا ہتھیار ہے۔ یہ الفاظ دولت کے فرشتوں کو کھینچتے ہیں، یہ کلمات دروازوں کو کھولتے ہیں، یہ وہ کنجی ہے جو قسمت کے بند تالوں کو ایک لمحے میں توڑ دیتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں کہ دولت کا سمندر آپ کی جھولی میں انڈیل دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر دن خوشحالی کا دن بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے فرشتے آپ کے دروازے پر اتر آئیں؟ تو یاد رکھو یا ربنا ہی وہ کلمہ ہے جو یہ سب کچھ حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ یہ لفظ معمولی نہیں ہے، یہ خزانے کی اصل چابی ہے۔ دوستوں جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو گویا وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، اور اس وقت عرش الہی حرکت میں آتا ہے۔ فرشتے حکم پاتے ہیں، جاؤ اس کے رزق کو بڑھا دو، اس کے قرض کو ختم کر دو، اس کی جھولی بھر دو۔ دوستوں یہ دوسرا وظیفہ ہے یا ربنا۔ اسے اپنا معمول بنا لو، اسے اپنی دعا کا حصہ بنا لو، اور پھر دیکھو کیسے غیب کے دروازے کھلتے ہیں اور دولت کے فرشتے تمہاری زندگی بدلتے ہیں۔ تو آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا طاقتور وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ کون سا ہے؟
کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ یا ربنا کرتے ہوئے عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا ربنا کا یہ خزانہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے میرے دوستوں؟ آپ نے یا ربنا کا یہ خزانہ اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ربنا کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ جو عمل میں تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ دوستو اس عمل کا آخری وظیفہ، اب آتے ہیں اس وظیفے کی طرف جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ کلمہ جس کے اندر دولت کے ایسے خزانے چھپے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ کلمہ ہے استغفر اللہ۔ جی ہاں، ہم سب نے یہ لفظ سنا ہے، لیکن اس کے راز کو آج میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہو۔ دوستوں بھائیو بہنوں، قرآن میں حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا، ترجمہ، میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں بیٹے دے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ دوستو ذرا سوچو ذرا، ایک استغفار اور بدلے میں دولت، اولاد، باغات، نہریں، خوشحالی، سکون، یہ صرف معافی نہیں ہے، یہ تو خزانے کی کنجی ہے۔ سوچو، اگر آپ آج سے استغفار کو اپنا معمول بنا لیں تو کل صبح آپ کے رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ سوچو آپ کے قرضے ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔ سوچو آپ کی جیب کبھی خالی نہ رہے اور آپ کا گھر ہمیشہ خوشیوں اور برکت سے بھرا رہے۔ یہ سب استغفر اللہ کی طاقت ہے۔ دیکھیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دولت کھینچنے والی مقناطیس ہے۔ استغفار کرنے سے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور دولت کے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ کلمات زمین پر غربت ختم کرتے ہیں اور آسمان سے رحمتیں اتارتے ہیں۔ اب سب لوگ دل سے میرے ساتھ دعا کریں، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، ہمارے قرضے ختم کر دے اور ہمیں اتنی دولت عطا فرما دے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی آسانیاں بانٹ سکیں۔ اب سب مل کر دل سے دعا کریں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعا آپ کی زندگی میں سچ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کے دروازے آپ پر کھل جائیں، تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی خوشحالی آ جائے، اور سب سے ضروری ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز آپ کے پاس ایسے ہی خزانے کھولنے والے راز پہنچتے رہیں۔ یاد رکھیں، شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کے بعد آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بالکل آخر میں استغفر اللہ کو اپنی زبان پر لے کر آنا ہے۔ جیسے ہی جو 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے تو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دولت کے سلطان اس عمل میں اپنی ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اس سچے عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پورے 41 بار 41 ٹائم پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر خوب ساری دعائیں کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ حافظ۔